اچھا راز صاحب، یہ خبریں جو اب گردش کرنے لگی ہیں کہ اوبویسلی پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دونوں کے جو ڈسٹنسز تھے، جو کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بات ہی نہیں کرنی ہے، کرپٹ ٹولہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی، ایم کیو ایم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، لیکن اب اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی آمادہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے گفتگو کرے. ڈز پی ایم ایل این سی دس ایز اے تھریٹ؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، جو کولیشن ہوتی ہیں نا، اس میں اپنے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، مینیفیسٹو ہوتے ہیں اور سارا سلسلہ چلتا ہے، لیکن ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ گورنمنٹ بنائی ہے اور اس کو آگے لے کے ہم نے چلنا ہے، اور اس پہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے. اگر اس ایشو پہ ان کو کوئی ایسے ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں، کوئی ان کو کوئی جو جس طرح کی بیانات آپ نے سنائے ان کے لیڈران کے، چیف منسٹر کا بیان، سندھ کا بیان سنایا، یا دوسرے لوگوں کے کہ آپ بڑے قابل احترام ہیں، خورشید صاحب ہیں یا دوسرے ہمارے وہاں پہ ان کے قائدین ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ ڈزنٹ مین کہ دے بیکم نیئر ٹو پی ٹی آئی. وہ پی ٹی آئی کو جانتے ہیں، کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلیں گے. لکھ لیں میری آج بات، انہوں نے پیچھے 10-15 دنوں میں بہت ساری اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی اتنی ٹھیک جماعت نہیں ہے. ان کے اسٹیٹمنٹ بہت سارے کلیئرٹی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، اب یہ پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ آپ تھوک کے چاٹتے رہتے ہیں. آپ ڈاکو جس کو کہتے تھے اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا، آپ ساتھ چلے. جس کو آپ چپڑاسی کہتے تھے اس کو آپ نے وزیر بنایا. یہ کون سا انہوں نے تھوک کے نہیں چاٹا؟ مجھے یہ تو بتا دیں. تو یہ تو ان کی تو بات ہی نہ کریں. یہ تو اسی طرح ہی ہیں جو جن کو یہ بہت کچھ کہتے رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم نے بات ہی ان سے کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کے خیالات تھے وہ بھی آپ نے سنے ان کی. لیکن راز صاحب آپ کی بات بجا کہ ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پر یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری انفارچونیٹلی سیاست کا ایک طریقہ کار ہے. بٹ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ جو حکومت بنانی تھی، جب باقاعدہ طور پر انتخابات کے بعد، تو پی ٹی آئی سے رابطہ بھی کیا تھا. وہ پی ٹی آئی نے منع کر دیا تھا، تو بات الگ ہے. تو اب یہ امکانات ان کو کمپلیٹلی رد تو نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر ایک دفعہ رجوع کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، جبکہ اس طرف سے بھی کچھ جو گولہ باری ہو رہی تھی اس میں کمی آئی ہے. تو آپ کی یہ بات کہنا کہ ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں بہت ساری پی ٹی آئی کے خلاف پچھلے دنوں کے اندر، اس بات کی ضمانت تو نہیں ہو سکتی کہ کل کو ان دونوں جماعتوں کے اندر جو دوریاں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی؟ میں نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتی. جو مرضی کہے کہ جی ان کا ہمارا ایشو نہیں ہے. میں نے ابھی ایک ان کے ایم این اے کی بات سن رہا تھا، جو کہہ رہے تھے جی ہمیں ان کے ساتھ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہمیں تو ایشو پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. وہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کیا بات کرتے ہیں، وہ ان کو بچے سمجھتے ہیں. یہ ان کے لیے وہ بہت بڑی پارٹی ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے پیچھے، جمہوری اور یہ ایک سیاسی جدوجہد کی ہے، قربانیوں کی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو شہید آگے بڑھے، محترمہ بے نظیر بڑی، ان کو یہ بچہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح کریں گے تو قربت ہو جائے گی. کمال کرتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑی اتنی بات کر دی ہے کہ جس طرح وہ بالکل ایسے پہلی دفعہ کوئی ایم این اے بن رہا ہے تو اس کو لیور کر رہے ہیں. تو رانا صاحب اگر کل کو یہ بات ہو جاتی ہے نا تو پھر I'll get back to you about this as well. کہ اگر کوئی، کیونکہ آپ نے گارنٹی کر دی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے بڑی بات کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو آ ہی نہیں سکتی پیپلز پارٹی، یہ گارنٹی ہے، تو یہ بڑی بات ہے. اور کل کو اگر ایسا ہوتا تو دیکھیں ان کے بیان پہ گارنٹی تھی، لیکن میں نے ان کے سٹیٹمنٹ سے اندازہ لگا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل نہیں جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ان کو وہ اس طرح نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ مل کے چلا جا سکے. لیکن ان کی کوئی اپنے ایک سیاسی یا جمہوری بات کرتے ہیں. جو آج جو باتیں ہوئی ہیں ان کا ایک اس ایشو کو، پابندی والے ایشو کے متعلق ان کی ایک اپنی سوچ ہے یا اپروچ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا سیاسی جو انہوں نے باتیں کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ٹھیک، اس کا جس نے یہ کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے پابندی، تو اس کا مطلب کہ ان کے ساتھ چل پڑیں گے. ٹھیک. اچھا راز صاحب ذرا یہ بات بھی کلیریفائی کر دیجیے گا کہ زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، جو کہ ابھی تک سپورٹ کر رہے تھے پی ایم ایل این کو انکنڈیشنلی، وہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این سے حکومت نہیں چل رہی ہے اور ہمیں حکومت گنانا اور بنانا دونوں آتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی کو یہ کام بخوبی آتا ہے. کوئی خطرہ، کوئی خدشہ، کوئی حکومت ٹوٹنے کے امکانات، کوئی حکومت کو کوئی آگے چیلنجز؟
नहीं देखिए, मेरा हाल जरदारी साहब ने उनको क्लैरिफाई कर दिया था उसके बाद कि मैं वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। उनको जो स्पोक्स पर्सन है या उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, जो मैंने सुना था और पढ़ा था। लेकिन उसके बाद 10 स्टेटमेंट में बता सकता हूँ कि हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे। ये उनके बयानात हैं, उनके कायदीन के, बड़े बड़े कायदीन के। तो इसलिए ये कोलेशन जो होती है उसमें इशू आते रहते हैं, हर इशू पे उनके लेजिस्लेशन पे कोई उनकी हो सकती है, फिर बातचीत होती है, ये इसको इस तरह कर लें, अमेंड कर लें। तो मैं समझता हूँ ऐसी पिछले दिनों एक लेजिस्लेशन हमने की है, जो आपको याद होगा, जो असेंबली में एक दिन का इजलास हुआ था, तो नवीद कमर साहब उसके मुंबर थे, क्योंकि फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस को वो चेयरमैन थे, वही लाए थे रिपोर्ट के रिकमेंड करके उसको, जिसको बहुत कर रहे थे अपोजिशन उस वक्त, पीटीआई और सारा कुछ कर रही थी। तो मैं समझता हूँ ये चीजें इतनी डिस्कशन के लिए तो हो सकती है, लेकिन इसको आप इतनी डेप्थ से ना देखा करें। अच्छा राना साहब, वैसे हुकूमत के ऑब्वियसली अब नंबर्स कम हो गए, 2/3 अक्सरियत तो अब नहीं रहेगी एटलीस्ट, अगर पाबंदी नहीं लगती है, अगर मामलात उसी तरह से होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट सेट के पीटीआई एक जमात थी, है और रहेगी। अब इसके तनाजुर में अगर देखें तो क्या कोई तहरीके अदम एतमाद के खदशात बढ़ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, या हुकूमत आपको फुल टर्म पूरी करती हुई नजर आ रही है? देखिए, अदम एतमाद की तो बात मेरा हाल है, आप ये जो टर्म है या ये जो ऑप्शन है, इसको तो आप रूल आउट कर दें, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है पीटीआई का उससे लेना देना नहीं है। अगर उनके नंबर प्लस भी हो जाते हैं तो वहां पे हमें कोई उससे थ्रेट नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात होती है, तो कोई अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सिस्टम में या इन में कुछ ऐसी वीकनेसेस ओवर ए पीरियड कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अगर हो जाती तो मेरा लिए बेहतर था कि आगे की तरफ बेहतर इंप्रूवमेंट होती गवर्नेंस में और चीज़ों में। लेकिन अगर नहीं तो गवर्नमेंट इज देयर, और इनके आने से अदम एतमाद का तो वास्ता नहीं उनके साथ, तो फिर पीपल्स पार्टी मिले तो तभी है ना। तो पीपल्स पार्टी अगर उस स्टेज पे आ जाए तो हमने अदम एतमाद का क्या, हम खुद ही कहेंगे कि यार अगर आप समझते हैं कि आप हमारा साथ छोड़ना चाहते हैं, खुदा न खासा जो कि नहीं छोड़ेंगे, तो हम खुद छोड़ देंगे गवर्नमेंट। आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारा नंबर तो पूरा नहीं है अपना, तो मेजॉरिटी नहीं है, और हमारे अलाइज हैं। अलाइज अगर कहते हैं जी हम कोई खुदा न खासा इमरान खान तो नहीं है कि जिस तरह उसने काम किया था अदम एतमाद पे, अदम तो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज को कर सकता है। लेकिन हमारे अलाइज अगर इस तरह करते हैं कि जी नहीं बस हम नहीं साथ चल सकते, तो फिर आपको पता कोई स्टिक तो नहीं कर सकता इन चीजों के साथ। राइट। अच्छा राना साहब, ये जो अब मुशावरत का अमल होगा, ये मुशावरत का अमल के क्या स्टेप्स होंगे, क्या स्टेप फॉरवर्ड होगा? डायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को बुलाकर हुकूमती सतह पर बात की जाएगी या पार्टी सतह पर बात की जाएगी? मियां नवाज शरीफ साहब इसमें एक्टिव होंगे या शहबाज शरीफ साहब इसमें एक्टिव होंगे? नहीं, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें जरूर बात करेंगे, ये सारे इसको कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली करेंगे, और उनको अगर किसी कोई चीज ऐसी सामने आई है तो उनको ऑन बोर्ड लेंगे, और भी जो भी हो सका जितनी भी सियासी पार्टियां, उनको भी अगर जरूरत पड़ी तो हम बात कर लेंगे। हमारे पास जो मटेरियल है हम दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान इस वक्त इस सिचुएशन में और ये पार्टी इस तरह काम कर रही है, जो हमारी ये सारी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं या मटेरियल है और जो बड़ा सॉलिड है, जैसा 9 मई का वाकया है, उससे ज्यादा क्या एविडेंस चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो म्यूटनी के जुमरे में आता है कि बगावत थी, कि उस दिन यही था कि किसी तरीके से कोई इनकलाब से उस तशबीह देते थे वो कि इनकलाब हम ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे इन सालों में ऐसी चीजें हुई हैं जो सफिशिएंट मटेरियल है लेके सुप्रीम कोर्ट जाने में इस केस को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की राना साहब आपने बात कर ही दी है, तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस टाइम पर दो जो इदारे हैं, पार्लियामेंट का या एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव का, हुकूमत का इदारा और अदलिया, आमने सामने बड़े वाज़े तौर पर नजर आ रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जैसे ही अदलिया का कोई फैसला होता है, हुकूमत की तरफ से तनकीद के जो तीर हैं उनकी फौरन बौछार होना शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये अदलिया की तरफ लेकर जाते हैं, जिसके ऊपर पहले ही आप अदम एतमाद कर चुके हैं,
تو آپ کو کتنی امید ہے کہ وہاں سے کوئی ریلیف ملے گا؟ یا وہ عدلیہ جو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے اور ایک حقیقت ہے، وہ پی ٹی آئی کو پابندی لگانے کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ لے گی؟ دیکھیں جہاں تک آمنے سامنے والی بات ہے، آمنے سامنے والی بات نہیں، کچھ ایسے فیصلے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ماورائے عین ہوتے ہیں، سپرا کانسٹیٹیوشن، مطلب کانسٹیٹیوشن سے وہ باہر سے کیے جاتے ہیں. جس طرح ابھی یہ سیٹوں کا مسئلہ ہے، یہ اسپیشل سیٹیں اگر ان کے اندر رہتے ہوئے ان کو ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن بالکل ہی آپ نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن کچھ عرصے سے 2-4 ججمنٹ ایسی آئی ہیں جو ری رائٹ کیا گیا. جس طرح ایک سابق چیف جسٹس بندیال صاحب کا ایک فیصلہ تھا جو پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی ڈیفیکشن ہوئی تھی، اس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بھی کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ری رائٹ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اگر فیصلے آئیں گے تو ان کو تنقید بھی ہوگی، وہ اس پہ تبصرے بھی آئیں گے، اور جیورسٹ بھی اس پہ ضرور بات کریں، جو ابھی بھی بات کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے جیورسٹ ہیں، قانون دان ہیں اور سابق ججز بھی ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کی جو عینی حیثیت ہے، لیکن وہ ایک ججمنٹ ہے، ججمنٹ آ گئی بس. تو اس پہ تنقید، ججمنٹ پہ ڈسکس کرنا، اس کے کمنٹ کرنا، اس کی ہسٹری پہ بات کرنی، وہ ساری چیزیں ممنوع نہیں ہیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جب آپ جائیں گے کوئی کیس لے کے تو وہ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ جب ان کے سامنے مٹیریل رکھیں گے تو اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کی کسی ججمنٹ کو تنقید کی گئی ہے، وہ مٹیریل دیکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہی کام کریں گے جو آئین کی روح سے ان کو کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آمنے سامنے والی کوئی آئین اور قانون ہے، نہ کہ کوئی جنگ، وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے. رانا صاحب کچھ لگ تو ایسا ہی رہا تھا پچھلے والے فیصلے کے بعد، لگ رہا تھا کہ واقعی میں جنگ لگی ہوئی ہے اور گڑبڑ زیادہ ہو گئی ہے، وہ کیا گل ود گئی ہے والی سچویشن لگ رہی تھی انفارچونیٹلی. تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں نا کہ ان کیس اگر فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کے فیور میں آ جاتا ہے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ پھر حکومت کے پاس کیا چارہ ہوگا؟ اگر اتحادی بھی مان جاتے ہیں، اتحادی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس سفیشینٹ پروف ہے، پی ٹی آئی کو پابندی لگا دی جائے، اور آپ عدالت بھی چلے جاتے ہیں اور عدالت سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو سیاسی حقیقت کے طور پر چلنے دیں، دین واٹ؟ دیکھیے ہمیں یقین ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ایسی چیز آ گئی پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، پھر اس کو دیکھیں گے. لیکن پھر تاریخ جو ہے وہ بھی تو ایک ہسٹری ہے جو لکھی جاتی ہے، تو اس میں پھر ہسٹری میں بھی چیزیں آئیں گی کہ کس طرح چیزیں خراب ہوئیں، کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس ویٹ.